اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ الاعراف کا طرف بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں میں سب سے بڑی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں، 206۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے، اور اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے، ان کی نشانیوں کی وجہ سے ان کو جانتے ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ سنن النسائی 992 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کے دین کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کو برے انجام کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے، اور جو مضامین ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الاعراف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے، سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا ثبات ہے۔ قرآن مجید کا جو منزل من اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے، یہ اس کے مرکزی موضوعات میں سے شامل ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین اور مزید فصیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔